بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الناصر یا النصیر کے بارے میں۔ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو نصر ینصر نصرن کہا جاتا ہے، مدد کرنا، اسی سے نصرت ہے، اسی سے نصیر ہے جو ناصر یعنی مدد کرنے والے کے معنی میں ہے۔ نصیر جمع ہے انصار، جیسا کہ شریف جمع اشراف ہے، اسی طرح اسی سے استنصرا یعنی مدد مانگنا، اسی سے تناصرا یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، اسی سے انتصرا انتقام لینا، اسی سے النصر والنصرت مدد کے معنی میں۔ قرآن مجید میں ناصر ایک جگہ وارد ہے، وہ بھی جمع کے صیغے کے ساتھ۔ اللہ نے کہا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ نصیر یہ 4 جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ایک اور جگہ کہا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ایک اور جگہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ایک اور جگہ کہا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اب اللہ کے حق میں نصیر یا ناصر کا معنی کیا ہوگا؟ تو ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں کہا بل اللہ مولاکم، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ولی ہے، تمہارا مددگار ہے۔ کن لوگوں کے مقابلے میں؟ جو آپ کے دشمن ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ یعنی تمہارے جو اور لوگ ہیں، یہود ہیں یا کفار ہیں، یہ لوگ مددگار نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، وہی تمہارا ناصر ہے، وہی تمہارا ولی ہے۔ لہذا اس سے مدد طلب کرو اور دوسروں سے مدد طلب مت کرو، کیونکہ دوسرے لوگ تو ویسے مدد بھی کرنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے مددگار نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، تمہارے دشمنوں سے بچانے کے لیے وہی کافی ہے۔ جو بھی دشمنی کرتے ہیں دین کے اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ نعم النصیر یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ نصیر یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے دشمنوں پر۔ تو تمہیں مشرکین کا ہونا، کفار کا ہونا، اس سے جو ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ آپ اپنے کام میں جڑے رہیں، صبر کریں، اپنے کام کرتے رہیں، انشاءاللہ مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حلیمی کہتے ہیں ناصر یعنی غلبہ کو آسان کرنے والا، غلبہ کو آسان کرنے والا۔ نصیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور اس کو ولی بنایا جا سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ولی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ قرطبی فرماتے ہیں اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے عون، مدد، اور یہ ناصر
نصیر مبالغہ کے لیے ہے، اسی سے اسم ہے نصرت۔ اصبہانی فرماتے ہیں النصیر والناصر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے مؤمنوں کی کافروں کے مقابلے میں، ان کے قدموں کو ثابت رکھتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے، جب دشمن ان کے سامنے ہوں تو ان کو ہمت دیتا ہے اور ان کے کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈال دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ناصر ہے، نصیر ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فنعم المولا ونعم النصیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی بہترین ولی ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو ہم نے معلوم کیا نصیر ناصر کے معنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، نصیر ہے۔ وہ اپنے رسولوں کی، اپنے انبیاء کی اور جو بھی مؤمنوں میں سے انبیاء کے متبعین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اور یہ مدد اصلی مدد ہے، حقیقی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے وہی جو ہے غالب رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرتا ہے وہی ذلیل ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے تو پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت بھی دینے والا ہے، جس کی مدد نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام خاذل رکھے کہ اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے سے مؤمنوں کو ساتھ دیا، مؤمنوں کی مدد کیا۔ دشمنوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے نہ تھے، اور بعض کا کہنا تھا کہ ہم بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کے ہاتھ یا فلاں کٹ رہے ہیں، اور کون کاٹنے والا ہے یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے میدان میں مدد کیا تھا فرشتوں کے ذریعے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اپنے طرف سے بھی کرتا ہے کہ انسان شیطان کے وسوسے میں، شیطان کے ورغلانے میں نہیں آتا، یہ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں، اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، شیطان کے وسوسے میں آنے سے، شیطان کے ورغلانے میں آنے سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اور دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذلت سے بچاتا ہے۔ اگر ظاہری مدد اللہ تعالیٰ نہ کرے تو پھر انسان یا جو بھی ہے مومن ذلیل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہری مدد کر کے بھی اس کو عزت بخشتا ہے، اور باطنی لحاظ سے بھی اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، شیطان اس پر غالب آ جائے گا تو پھر وہ گنہگار ہو جائے گا، اور گنہگار ذلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں اعتبار سے مدد کرتا ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بندے کی مدد کرتا ہے، اس طرح بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کر سکتا ہے۔ کیا مطلب کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں
اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان پر عمل کر کے اللہ کی باتیں دوسروں تک پہنچا کے وہ مدد کر سکتا ہے، اور اس مدد میں خود اسی کے لیے فائدہ ہے، اللہ کے لیے کچھ فائدہ نہیں بلکہ خود اسی کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ تو قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور نصر کا معنی ہے مدد کرنا، تو پھر کیسے جو ہے انسان اللہ کی مدد کرے؟ فعل کے ذریعے، قول کے ذریعے کیسے اللہ کی مدد کر سکتا ہے انسان؟ یہ تو تصور میں بھی نہیں کر سکتا انسان کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے انسان، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے ہم ایسے دے سکتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان تنصروا، اگر تم مدد کرو گے، کیا مدد ہے؟ یعنی دین کی مدد اگر تم کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، وہ مطلب ہے کوشش کے ذریعے جب بھی ضرورت پڑے، جیسا ضرورت پڑے انسان محنت کرے، کوشش کرے، یہی اللہ کی مدد ہے، دین کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے گویا کہ۔ دوسرا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کی مدد کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، ان کے اولیاء کی مدد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے لیے قرضہ دیتا ہے، کسی کی جو ہے مدد کرتا ہے۔ تو نصر یہاں پر جو بتایا گیا ہے یا جہاں پر بھی نصر آیا ہے وہ افعال کے صفتوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں جو نصر کا لفظ وارد ہے تو وہ ایسے معنی میں بھی وارد ہے کہ نصر کو کسی کے ساتھ خاص کیا گیا، مؤمنوں کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ محبت کا معنی ہے، ولایت کا معنی ہے اور مدد کا معنی ہے۔ کسی برائی پر مدد کو نصر نہیں کہا جائے گا، اس کو تسلط کہا جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی کافر جو ہے مومن پر کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو مسلط کیا مومن پر۔ اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو تم پر مسلط کرے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر انسان صحیح نہیں ہے، مومن اپنی جگہ مومن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی مومنوں پر مسلط کر سکتا ہے۔ امام اصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا رہے، اور جب کوئی منکر دیکھے، برائی دیکھے، اس سے روکنے کی کوشش کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جو بھی چاہتا ہے کہ اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے تو پھر وہ مدد کرے۔ جب بھی کوئی برائی دیکھے تو جس طرح حدیث میں ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو دل سے جو ہے برا مانے، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد ہر حال میں کر سکتا ہے، ہر حال میں
کرتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، اپنے فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت ضرور دلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو آزماتا بھی ہے، کبھی کبھی اس کو مصیبتوں میں مبتلا بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اس مبتلا کرنے میں کبھی کبھی دشمن کو بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ ایک اور جگہ کہا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے واضح طور پر یہ بات بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے دلوں کو اس طرف متوجہ بھی کیا تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے کہا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ایک اور جگہ کہا أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ۔ اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ ایک اور جگہ کہا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ مدد تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ مدد کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا تھا وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کہ اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرنے والا کون ہے اگر میں ان کو دور کر دوں۔ صالح علیہ السلام نے کہا تھا فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اس کی نافرمانی کر دوں تو پھر اللہ کے مقابلے میں میری جو ہے مدد کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح جو مومن آدمی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قرآن مجید میں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر اس سے بچانے والا کون ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کسی کو مددگار نہیں پایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکرہ جو انسان تھا قارون، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھسا دیا تو اللہ نے کہا فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، کہ اس کی کوئی مدد کرنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ والے کا ذکر قرآن مجید میں کیا سورہ کہف میں، اس کے بارے میں بھی کہا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مومن یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انت عضدی ونصیری بک احول وبک اصول وبک اقاتل، کہ اے اللہ تو میرا مددگار ہے، تیری ہی مدد کی وجہ سے میں ہر مصیبت کو اپنے آپ سے دور کر لیتا ہوں اور ہر اچھائی پا لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کوئی موقع آئے تو اللہ سے مدد
ہمیشہ طلب کرتے رہیں، کسی بھی معاملے میں، اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ بھی جو ہے شامل فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ تعریف جو کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حمد و ثنا جو کرتے تھے، تو اس میں یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فوج کی مدد کرنے والا ہے، اپنے بندے کی مدد کرنے والا ہے۔ اور جب حدیبیہ کا موقع تھا، عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں الست نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلح کر لیے ہیں اور ایسی صلح ہے لگتا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں، کیا آپ نبی نہیں ہیں؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دشمن باطل نہیں ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ تو کہا پھر ایسی صلح آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ولست اعصیہ، اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہو ناصری، اور وہ میری مدد کرنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہمیشہ ایک مومن یہی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والا ہے۔